اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو ہماری بات چل رہی تھی کہ آیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو ایک گروہ ایسا ہے جس کو دہریہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں رب کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، رب ہے ہی کوئی نہیں، یہ جو سارا نظام کائنات کا ہے خود بخود چلتا ہے، خود بخود ختم ہوتا ہے، اس کو نہ بنانے والا کوئی ہے نہ اس کا خالق ہے، یہ ہر چیز خود بخود بنتی ہے، خود بخود چلتی ہے۔ تو کل میں نے بیان کیا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ دہریے ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے تو اس پہ ہمیں کوئی دلیل نہیں، مناظرہ کرنے کے لیے گئے کہ ہمارے پاس ایسے دلائل ہے کہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ذات نہیں ہے، تو ہم ثابت کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک فکر میں ہوں، ایک سوچ میں ہوں، میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں بیٹھا تھا کہ میرے سامنے ایک درخت تھا، وہ جو درخت تھا وہ خود بخود کٹا گر گیا نیچے، پھر خود بخود اس کے تختے بن گئے، تختیاں بن گئی، خود بخود میخیں بن گئیں، پھر خود بخود اس سے کشتی بن گئی، پھر کشتی خود بخود چلنے لگی، اور خود بخود وہ کشتی جو ہے لوگوں کو دریا کے ایک کنارے سے اٹھاتی دوسرے کنارے لے جاتی، اور ادھر سے لے کے آتی ادھر لے دوسرے کنارے پہ لے آتی، اور کرایہ بھی کشتی خود وصول کرتی تھی، کشتی کو کوئی چلانے والا بھی نہیں تھا اور پیسے لینے والا بھی نہیں تھا، کشتی خود جو ہے وہ کرایہ بھی لیتی تھی اور خود بخود چلتی تھی۔ تو انہوں نے آگے کیا کہا، واہ امام صاحب واہ، ہم تو آپ کو بہت بڑا امام سمجھتے تھے، امام اعظم سمجھتے تھے، ہم آپ کو بہت بڑا صاحب علم صاحب بصیرت سمجھتے تھے، آپ تو بالکل بے وقوف نکلے ہیں، آپ کی جو یہ باتیں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے آپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ کیسے؟ کوئی کیسے خود بخود کوئی درخت کٹ سکتا ہے، خود بخود اس کی کشتی بن سکتی ہے، خود بغیر ملا کے چل سکتی ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا ظالمو، اگر یہ تمہیں بات سمجھ نہیں آتی کہ خود بخود کشتی نہیں بن سکتی، تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنا بڑا سورج چاند ستارے زمین و آسمان یہ خود بخود کیسے بن گئے؟ جب کشتی کسی کے بغیر بنانے کے نہیں بن سکتی تو یہ کیسے بن گئے؟ اگر کشتی اس وقت بنتی ہے جب کوئی اس کا بنانے والا ہوتا ہے، تو یہ جو پوری کائنات ہے، زمین آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، درخت ہے، ان کو بھی کوئی بنانے والی ذات ہے، یہ بھی خود بخود نہیں بنے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ فَأَسْلِمُوا بِأَيْدِي، کہ انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم اور بصیرت کو انہوں نے سلوٹ مارا، سلام پیش کیا کہ امام صاحب کی جو بصیرت ہے، علم ہے، تو بہت بڑا علم ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور ہر چیز کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا واقعہ لکھا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کچھ لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس پہ ہمیں کوئی دلیل دکھائے، کوئی دلیل دیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا ان کو کہ یہ جو سامنے درخت دیکھ رہے ہو، شہتوت کا درخت تھا، اس شہتوت کو اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو وہ ریشم کا دھاگا دیتا ہے، اسی درخت کو اگر کوئی شہد کی مکھی کھاتی ہے تو وہ شہد دیتی ہے، مکھی دیتی ہے، اسی درخت کو اگر کوئی جانور کھاتا ہے تو وہ دودھ دیتا ہے اور گوبر دیتا ہے، اسی درخت کو اگر ہرن کھاتی ہے تو وہ کستوری خوشبو پیدا کرتی ہے۔ اب دیکھنے میں ایک ہی درخت ہے، ہر چیز اس ایک درخت کو کھا رہی ہے، لیکن اس سے مختلف چیزیں نکل رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہر کسی سے ایک ہی چیز نکلتی، یا تو ریشم کا دھاگا نکلتا، یا ہر کسی چیز میں چاہے وہ مکھی ہے، شہد ہے، چاہے وہ کیڑا ہے، چاہے وہ ہرن ہے، ایک ہی چیز نکلتی۔ جب ایک ہی چیز کھانے سے مختلف چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، مختلف چیزیں آ رہی ہیں، کوئی میٹھی ہے، کوئی پھیکی ہے، کسی کا ذائقہ کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، تو ان کو جو مختلف چیزیں آ رہی ہیں تو اس کو پیدا کرنے والے کوئی ذات ہے۔ اگر کوئی ذات پیدا کرنے والی نہ ہوتی
تو ایک ہی چیز نکلتی، کیونکہ درخت تو ایک ہی ہے، تو اس سے ایک ہی چیز نکلتی، جو ریشم کا دھاگا نکل رہا ہے اسی درخت سے، اور دودھ نکل رہا ہے اسی درخت سے، اور شہد نکل رہی ہے اور خوشبو نکل رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو مختلف چیزیں پیدا کر رہی ہے۔ تو حافظ ابن کثیر نے تیسرا واقعہ لکھا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے پاس بھی کچھ لوگ آئے، کہا امام صاحب ہمیں کچھ دلیل دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جو پوری کائنات کا خالق مالک ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ایک قلعہ ہے، قلعہ بالکل بند، کوئی تھوڑا سا سوراخ بھی نہیں ہے کہ اس میں نہ کوئی کچھ ہوا جائے یا اس میں کوئی کھانے پینے کی چیز جائے، بالکل بند ہے، اندر سے بالکل سونے کی طرح سجا ہوا ہے، باہر سے چاندی سے سجا ہوا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اس میں سے ایک حیوان نکلتا ہے اور بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور اس کی آواز بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ تو آپ کا یہ جو عقل ہے یہ تسلیم کرتی ہے کہ ایک بند قلعہ ہو، بالکل اس میں ہوا بھی نہ جائے، بالکل بند ہو، اور اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہ ہو، بالکل خالی ہو، اندر سے سونا ہو باہر سے چاندی ہو، اور کچھ عرصے کے بعد اس میں سے حیوان نکل کے آ جائے۔ اس نے کہا نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا، اندر کوئی چیز ہوگی، اگر ہوگی بھی صحیح تو اس کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، اس کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ جب کھانا پینا بھی اندر نہیں جا رہا، ہوا بھی نہیں جا رہی، تو کوئی چیز بھی باہر نہیں آ سکتی، وہ تو مر جائے گی۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا تو آپ اس انڈے کو دیکھ لیں، انڈا باہر سے سفید ہے، اس کو چاندی سے تشبیہ دی، اندر سے پیلا ہوتا ہے، اس کو سونے سے تشبیہ دی، کہ بالکل بند ہے، ایک قلعے کی طرح ہے یہ انڈا، بالکل بند ہے، اس میں ہوا جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، خوراک جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اندر سے ایک چوزا نکلتا ہے زندہ، خود بخود وہ اس انڈے کو توڑتا ہے، اور اس میں اس کی جو بہت خوبصورت لگتا ہے، اور وہ اس کی جو آواز ہے وہ بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ جو اندر کوئی چیز ہی نہیں تھی، بالکل مردہ تھا، اس میں سے ایک زندہ حیوان باہر نکل کے آیا، زندہ چوزا نکل کے آیا ہے۔ تو اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ذات ہے، پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی۔ تو معلوم ہوا جو رب ہے یہ ہر چیز کا خالق مالک ہے، رازق ہے، پوری کائنات کو چلانے والا رب ہے، پوری کائنات کو بنانے والا رب ہے۔ اس لیے فرمایا خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور اس کی عبادت کرو جس نے تمہارے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا اور بعد والوں کو بھی پیدا کرے گا، لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔